الحمدللہ آپ کے سامنے مصاحب نمبر 109 تشریف لا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ حکم مستحکم اور حاضرین مجلس، آج کی اس مبارک محفل میں میری خطابت کا موضوع ان حضرات کے بارے میں ہے کہ جن کا تذکرہ سن کر قلب بے چین ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے، کہ جن کا نام سن کر روح لرز جاتی ہے، کہ جن کا انجام سن کر جسم تھر تھرا جاتا ہے، کہ جن کی خدمات دیکھ کر عقل دھوم جاتی ہے، عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، کہ جن کا حوصلہ دیکھ کر جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے، کہ جن کا علمی فیض دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اسلام کا نعرہ لگاتا رہوں اور جہاد کا جھنڈا بلند کرتا رہوں، کہ جن کے احوال دیکھ کر اہل وطن بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ جن کی صداقت کی تصدیق اہل وطن بھی کیا کرتے ہیں۔ وہ دنیا والوں، وہ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کے بارے میں دنیا کا کوئی آفیسر نہیں کہتا، دنیا کا کوئی راشٹرپتی نہیں کہتا، بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، حاکموں کا حاکم، سپر پاور رکھنے والا رب کہتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جن سے میری مراد علماء دیوبند ہیں۔ حضرات، اگر ہم ان علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہم کو بتلاتی ہے کہ اس مرد مجاہد نے سرزمین دیوبند میں ایسے مدرسے کی بنیاد ڈالی کہ جس کے بارے میں امام کعبہ شیخ ابراہیم الشریم اعلان کر گئے کہ لا یتم تاریخ الاسلام فی الہند الا فی دارالعلوم دیوبند، کہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ دارالعلوم دیوبند کے تذکرے کے بغیر نہ مکمل گئے۔ اور اگر ہم مولانا رشید احمد گنگوئی کی طرف نظر کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا یہ جملہ سنائی دیتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ان کے سمندر پی گیا اور اب تک ڈکار بے نہ لی۔ اور اگر ہم شیخ الہند کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا سبق کہ رب کے بندے نے مالٹا کی جیل میں رہ کر بھی تفسیر لکھی ہے۔ اور اگر ہم مولانا حسین احمد بدری کی تاریخ کھولتے ہیں تو ہم کو بتلاتی ہے کہ انہوں نے 18 سال تک مسجد نبوی میں سرد حدیث کیا ہے۔ اور اگر ہم مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے تاریخ اور احکام دیکھیں تو ہم کو بتلاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان نہیں بلکہ رب کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ مدرسے کی چہار دیواری میں رہنے والوں، امت محمدیہ کے پاس بنو۔ اگر ایک طرف میرا رب کہتا ہے تو دوسری طرف شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ کالی کملی والا کہتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ شاد بادشاہ دی سرزمین دیوبند ہند میں تو نے کیا ہے اسلام کا جھنڈا بلند۔